حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لیجیے؟ اب دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط پر، وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ ملا کے بیٹھا 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید، باقی سب مرد، تمام مرد سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کے نائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ صرف یہ ہے 10 محرم الحرام اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، حضرت حسین شہید۔ کوفہ چونکہ حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، کیونکہ کوفے کو حضرت علی نے دارالخلافہ بنا لیا تھا، اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہے ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں قسمت کے ساتھ، اور وہاں سے اب خطوط کا تانتا شروع ہو گیا، آپ یہاں آئیے، ہم پہ تاب ہے، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، تاکہ یہ جو کیسر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ وہ تانتا بنا ہوا خطوط کا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں۔ حضرت زبیر روکتے رہتے کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کیجیے، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان، شریف النفس انسان، کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کرتا؟ لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کسی کی، آگے بڑھتے چلیں گے، کربلا میں پہنچ گئے، جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے۔ اس میں یہ بات ہے، پہلے 1000 کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہی وہ کچھ اثر انداز ہو گئی۔ ان کا افسر جو تھا بن یزید تمیمی، وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا، اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت دی۔ پھر دوسرے کو بھیجا عمرو بن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے کا بیٹا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے، اور جن کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان، جبکہ احد میں گھیراؤ کر دیا تھا حضور کا، اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے، اور کچھ حضرات تیر چلا کے انہیں پھینک رہے تھے، دور جو ہے اٹھا رہے تھے، جن میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص میں تھے۔ پھر وہ فاتح ایران تھے، اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے۔ سعد جو ہے ان کا بیٹے، یہ عمر جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا، اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا، وہ بھی نرمی کرتا رہا، اس نے کوئی تشدد نہیں کیا، اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر ہو۔ لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لہت و لال کر رہا، حملہ نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے، نہ کوفے کی طرف جائیے، بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں، یزید سے اپنا معاملہ۔ اس پر ابن زیاد نے بڑا سخت لکھا ہے، میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا
حسین سے میری بیعت لو، یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت، اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کیا۔ لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخوار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شبر کیا، پھر اس نے فیصلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے، جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف نہیں ہے؟ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط پر، وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے بیٹھا دیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور بھی صاف دلی، کوئی اس کے اندر تیاری نہیں تھی ان کے اندر کی اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں تھا۔ نتیجہ کیا نہیں؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو، اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا معنی پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہو، اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے کیا تمہارا پیغام؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھاگا آ کر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا، پھر ہماری خیر نہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد، یہ نوٹ کر لیجیے، 72 آدمی تھے کل، جس کو کہہ لے لشکر حضرت حسین کا رسیدہ، ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشمے تھے۔ بڑی بہادری سے ایک نے لڑ بہت سی کو پاتا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوئے۔ باقی سب مرد، تمام مرد، سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بچ گئے صرف۔ اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال، اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب علی حضرت حسین شہید، اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہاں نکتہ سمجھ لیجیے، آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر، وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں، اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کام مل جائے گی، تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں، تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے